درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب 10 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنا مختصر درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مختصر درود پاک ہے۔ مختصر درود پڑھنا ہے تو 4-5 منٹ، میکسیمم 10 منٹ میں ہی ہو جائے گا۔ اب 5-10 منٹ کے ہم پورے دن میں درود پاک کے لیے نہیں نکال سکتے، تو اللہ کرے کہ ہم بس درود پاک کے شیدائی بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کا آج ہم نے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے اور اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہے سورہ والضحیٰ، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 11 نمبر آیت۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ یعنی یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، دنیا میں قیامت کے دن آخرت کے لیے ان نعمتوں کا چرچا کریں۔ اور پھر اسی آیت کا ایک اور پہلو یہ بنتا ہے کہ نبی پاک کے ذریعے حکم ہم تک پہنچا، تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اللہ کریم کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں دنیا اور آخرت کی، ہم اس کا بھی چرچا کریں، اس کا بھی ذکر کریں۔ اب اس کو ذرا طریقے سے مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یعنی اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے یا آئندہ عطا فرمائیں گے، یا روز قیامت جن انعامات کا آپ سے وعدہ فرمایا ہے، ان تمام نعمتوں کا چرچا کیجیے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو لائف اسٹائل تھا نا، وہ کمال کا تھا۔ آپ بڑی عاجزی فرماتے تھے، یعنی اس قدر عاجزی کا عالم تھا کہ نبی پاک جب فتح مکہ کے دن پہنچے، اب آپ غور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ وہ مکہ دوبارہ فتح ہو رہا ہے کہ جہاں سے زیادتی کر کے نکالا گیا تھا، جہاں ظلم کیا گیا تھا، جہاں صحابہ شہید کیے گئے تھے، جہاں حضرت بلال کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا، جہاں صحابہ کو چٹائی میں باندھ کر دھونی دے کر تکلیف پہنچائی گئی تھی، جہاں پانی میں ڈبکیاں صحابہ کو دے کر ان کا سانس روکا گیا تھا، یعنی تکلیف کے انبار جن لوگوں نے لگایا، صحابہ کرام کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا، اب وہ مکے آ رہے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کر و فر کے ساتھ آتا ہے، لیڈر جو جناب ہر طرف روب جماتا ہے، مگر سبحان اللہ، نبی پاک جس اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے نا، پیارے آقا اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر انکساری کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے کہ آپ کے امامے کے جو پیچ تھے نا، وہ اونٹ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی، کجاوا جس کو کہتے، اس کاٹھی سے مس ہو رہے تھے۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑا آنر دیا، اتنا بڑا موقع دیا، اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جو ہے مالک تیری عطا سے ہے، اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ تو یہ اتنے بڑی خوشی کے موقع پر، اتنے بڑے پراؤڈ مومنٹ کے موقع پر بھی نبی پاک عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز میں کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ یوں تشریف فرمائیں، بالکل زمین پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ۔ تو نبی پاک نے فرمایا، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ آپ غور کریں، اللہ کے حبیب ہیں آپ، وہ ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ نبی پاک کا مقام کیا ہے وہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے، مگر ایک حدیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ what is the status of رسول پاک علیہ السلام in the court of اللہ سبحانہ و تعالی۔
اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا، وہ ایک حدیث قدسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، یہ صدقہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. نبی پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ تخلیق کائنات، ریزن آف دا اول کریشن. غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی ہے. امیر اہل سنت بڑے پیارے اشعار ان عاجزی والی اداؤں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. تو یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے. تکبر، پراؤڈ، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک کا لائف سٹائل ہی اتنا سادہ تھا، آپ کی ذات میں اتنی سادگی تھی، تو آپ اپنی شانوں کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے. اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، جتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ نارملی آپ اظہار نہیں فرماتے. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی پیارے محبوب، اللہ پاک نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائی، آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے رکیے نہیں، بلکہ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے. اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا، وہ آپ کے دلوں کو بہت خوش کر دے گی. اور کیا انداز نبی پاک نے اختیار فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اب چونکہ رب کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم کیسے پورا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یعنی اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا. اللہ پاک کا مجھے حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرو، اس لیے بتا رہا ہوں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، یعنی میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا. میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. مزید فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِهَا، میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا. اللہ پاک میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت و عظمت والا ہوں. اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا. انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. میں سب سے آخری نبی ہوں، میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں. فرماتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سب چپ ہوں گے
میں ان کا خطیب ہوں گا، وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ وَإِذَا حُبِسُوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور سب کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب نبی پاک نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ بتاؤ نا، ایک غلام کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوں، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے۔ اور دیکھیں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، جس سے پیار ہونا، اچھا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس سے محبت رسول کا معاملہ کتنا نرالا ہے۔ مثال کے طور پہ، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں نارملی کسی انسان کو بڑا مقام مل جائے نا، لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی۔ پرابلم، حسد جلاتا ہے، مگر جس سے واقعی محبت ہونا، اس کو ترقی ملے تو محبوب کی ترقی میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اور عزت بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے اصلی محبت۔ اور سبحان اللہ، محبت رسول کیا ہے کہ جب ایک غلام کو پتا چلے کہ رب نے تمہارے حبیب کو کیسا مقام دیا ہے، کیسا اونچا مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اور سبحان اللہ، قرآن میں ایک اور وعدہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا مفہوم کیا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری مومنٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، ان کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ 1500 سال پرانی بات ہے جو نبی پاک نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ نبی پاک وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان کب تھی؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے، ولادت کو 1500 سال ہو گئے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ 1450 سال اور کل ملا کے 1500 سال میں درجہ کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ مقام، بڑی باریک بات ہے، وہ مقام کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہر گزرنے والا دن ہمارے آقا کا مقام بلند ہو رہا ہے، ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کی شان بلند ہو رہی ہے۔ ارے غلام کیوں نہ انجوائے کرے کہ جس نبی علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، جس کو میرا بڑا خیال ہے، جو امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ارے جتنا بلند مقام ہوگا میرا کام بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا، میری شفاعت بھی فرمائیں گے، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، دیکھیں میں نے کہا نا نبی پاک کی لائف سٹائل بڑا عاجزی والا تھا، مگر جب رب نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اب نبی پاک نے کیا بتایا؟ دیکھیں بتایا تو پتہ چلا نا، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان کے 2 حصوں میں سے بہترین حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر اولاد نزار سے مدر کو، مدر سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب سے مجھے منتخب فرما لیا۔ یعنی the best creation جو تھی، جو بیسٹ سبحان اللہ کائنات میں لوگ تھے، میرے آقا ان میں سے سب کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ،
तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसे हैं मेरे आका, वो शान है उनकी। अच्छा, यहाँ तो एक ऐसी हदीसें हैं कि मैं बयान तसलसल से करता चला जाऊं, रात दिन भी खत्म हो जाएगा, रातें भी खत्म हो जाएंगी, बातें भी खत्म हो जाएंगी। मेरे आका की शान का इहाता कैसे हो सकता है? मगर चूंकि कुरान की एक आयत को हम लेके चल रहे हैं, तो इस आयत के दो पहलू थे। मैंने बयान के शुरू में कहा था कि एक तो ये नबी पाक को हुक्म था, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और इसका दूसरा पहलू तो नबी पाक की तरफ था। अब एक पहलू हमारे लिए भी है, क्योंकि जब नबी पाक के जरिए आयत हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए मोमिनो, ए ईमान वालों, ए लोगो, जो तुम्हें अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसका तुम भी तो चर्चा करो ना। तो हमें क्या करना है कि हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र करना है, उसका चर्चा करना। अपने आप को देखें, अल्लाह ने आंखें दी हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। नेमत है ना, हाथ है, पैर है, सुबह उठे तो सांस आ रही है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सांस दी, मैं सोते सोते ही नहीं मर गया, उठा तो आंखें खुली तो नजर आ रहा है। कुछ लोग सुबह उठते आंखें नहीं होती हैं, नहीं सुनते, ऐसा बीना ही चली गई। अगर आप गौर करें तो सुबह उठना ही कितनी बड़ी नेमत है, उठकर खड़े हो जाना कितनी बड़ी नेमत है, हाथ बढ़ाकर पानी पी लेना कितनी बड़ी नेमत है। अचानक लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं सुबह उठा हूं। अच्छा, एक और बड़ी गहरी बात, ये जो नींद से उठना है ना, एक्चुअली ये हम कहां से होकर आते हैं? ये मौत की एक झलक है। हाँ, आप में से कुछ लोगों को सोने की दुआ याद होगी। सुन्नत दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माना क्या है? अल्लाह करीम के उस नाम से मैं जीता हूं और मरता हूं। मैं तो सोने जा रहा हूं, मौत का जिक्र कहां से आ गया? अमूतु व अहया, इसका मतलब नींद एक झलक है मौत की। अब देख रहे, जब मैं और आप सोते हैं तो हमें पता होता है कौन आया कौन गया, हमारे सामने क्या हुआ। नो, खत्म, हम एक तरह से दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, उठने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। क्या मतलब है इसका? उस रब का शुक्र जिसने मौत के बाद फिर जिंदा किया। मैं तो नींद से उठा हूं, मैं तो सो के उठा हूं। समझ आ रही है बात? ये दुआ बता रही है कि हम कहीं जाते हैं, वहां से वापस आते, एक दिन जाएंगे वापस नहीं आएंगे। ये जो वापस आए ना, ये अल्लाह ने वापस बुला लिया है। अल्लाह ने नया दिन दिया है, दोबारा अच्छे तरीके से दिन गुजारो। है मेरे बंदो, ये नेमत है तुम्हारे लिए। बात समझनी है कि सोते वक्त कलमा पढ़ के तौबा करके, अल्लाह तौफीक दे तो बावुजू सलातु तौबा पढ़ के सोएं। क्या पता सुबह ना उठे, तैयारी करके सोना है। लेकिन ये उठना जो है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा करना है तो हमें अल्लाह की नेमतों का चर्चा करना है। और ये चर्चा ही, जिक्र ही शुक्र है। एक शुक्र का तरीका ये भी है, हदीस पाक में है, अत्तहद्दुसु बिनिअमति शुक्रुन व तर्कुहा कुफ्रुन, यानी नेमत का चर्चा करना शुक्र है और चर्चा न करना नाशुक्री है। अब जरा सच्ची बात बताएं, मुझसे और आपसे कोई पूछे भाईजान आजकल क्या हाल है? बस यार बहुत बुरा हाल है, कारोबार बिल्कुल डाउन है, तबीयत में जरा मजा नहीं है, बड़ा प्रेशर है, हमारा मुल्क भी ठीक नहीं है यार, मौसम भी बड़ा खराब है। ऑलवेज कंप्लेनिंग। अल्लाह अकबर, ये नाशुक्री है। सच बताओ, अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें दी हैं? बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं कि नेमत की गिनती भी बंदा करे ना, ये भी शुक्र है, क्योंकि उससे उसका एहसास बढ़ता है कि कितनी नेमतें हैं। एक और हदीस सुनिए, मन उबलिया बलाअन फज़करहु फक़द शकरहु व इन कतमहु फक़द कफरहु, यानी जिसे कोई नेमत नसीब हुई वो उसका तस्करा करता है, वो शुक्र करने वाला है, अगर छुपा लेता है तो वो नाशुक्री करने वाला है। ऐसा हाल बना के रखेंगे। अच्छा, ये भी एक मसला है कि बंदे को अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उस नेमतों का इजहार भी नजर नहीं आता। अल्लाह ने अच्छा माल दिया है तो ना कपड़े अच्छे, ना घर अच्छा, ना गाड़ी अच्छी, ना सवारी अच्छी, ऐसा बेहाल होके बंदा घूम रहा है कि लगता फकीर है, हालांकि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। शरीयत को यह भी पसंद है कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो वो नजर आना चाहिए। दो अलग चीजें हैं, एक
اتنا دکھانا کہ تکبر کے لیے، شیخی کے لیے، پراؤڈ کے لیے کہ جناب دیکھو یہ مہنگی گھڑی، یہ موبائل، یہ گاڑی، اور لوگ اس کو ڈی مورلائز فیل کریں، لوگ اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر فیل کریں. یہ نہیں کرنا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں. یا اللہ تو نے مجھے نوازا، میں اچھے کپڑے پہن رہا ہوں تیری وجہ سے، تیری رحمت، تیری نعمت. شکر کے جذبات کے ساتھ اپنی نعمتوں کا استعمال کرے. اچھی سواری رکھنا، اچھی گاڑی، اچھا لباس، اوکے، جائز طریقے سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ نعمتیں ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو پر خرچ نہیں کرتے. اتنے پریشان ان کی فیملی کے لوگ کہ والد کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، نہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، نہ اچھا کپڑے پہناتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں، ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ نے دیا ہے. میں اگین دوبارہ ایک باؤنڈری بتایا جا رہا ہوں کہ جائز طریقے سے، ایسا نہیں کہ آپ حرام کاموں میں خرچ کریں کہ اللہ نے دیا ہے، نہیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کریں. اچھا، ایسے لوگ جو اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے نا، وہ پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو زکوٰۃ بھی بڑی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. اوہو باپ رے باپ، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اللہ کے بندوں، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ نا 2.5% ہی ہے نا. تو 4 کروڑ کا شکر کب ادا کرو گے؟ 10 لاکھ دو، اگلے سال 12 لاکھ زکوٰۃ دو گے، اگلے سال اللہ نے اور بڑھا دینی ہے. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے، نعمتوں کا شکر بھی کرنا ہے، اور اس کو ایکنالج کرنا ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے آپ کا، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، میری تو اوقات ہی نہیں، اللہ نے مجھے اتنا دیا. یہ انداز ہے نا، یا اللہ میں. اچھا اب سچ بتائیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں، جتنی ہماری خطائیں ہیں، جتنی ہماری نافرمانیاں ہیں، اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو یار دنیا میں کون دیتا ہے؟ اپنے باس کی بات نہ مانو تو نوکری سے فارغ کر دیتا ہے، کسی بندے دوست کی 2-3 باتیں نہ مانو دوستی ختم کر دیتا ہے، ماں باپ کی نہ مانو تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ کی بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ دیے جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح نہ مانتا شام سانس رک جاتی، سانس بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا. کھانا نہ ملتا، ہاتھ ہی نہ اٹھتا. جس ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے بندہ، جس ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، وہ ہاتھ ہی گر جاتا نا. اللہ نعمتیں نہیں روک رہا مگر بندہ ناشکری نہیں روک رہا. ہونا کیا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہم مجھے کوئی دیکھے اور بات کرے تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، ایسے بات کرو نا. بے شک غم ہے، بے شک پرابلمز ہے، پرابلم تھوڑے ہی ہوتے ہیں. آلویز یاد رکھیں، دھوپ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، چھاؤں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، رات اب ٹھنڈی ہوتی ہے، مشکل وقت کے بعد پھر راحت آتی ہے. اللہ کریم نے کتنے اچھے دن دکھائے ہیں. اگر کچھ دن مشکل ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے صبر کیجئے، لیکن اس کے مقابلے میں نعمتیں کتنی زیادہ ہیں. اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، گردے دیے. آپ کبھی کسی ایمرجنسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں تو بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہے. لوگوں کو اتنے پرابلمز ہیں، اور اب تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، روزانہ نئی نئی بیماریوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یار چلتے چلتے آدمی کو کچھ ہو جاتا ہے. اچھا کسی کو ہو جائے نا، وہ بھی شکر ادا کرے کہ یار ایک بیماری ہوئی نا، کینسر تو نہیں ہو گیا ہے، میرے کوئی ہاتھ تو نہیں کٹ گیا، ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ جاتے ہیں لوگوں کے، سیلاب. اچھا آپ صرف سیلاب کو دیکھ لیں، سچ بتاؤ یار، ہیں ایک رات میں لوگ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے. ہم قیامت کا حال قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ قیامت کا دن ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. ہو سکتا ہے لاجیکلی سمجھنا آتا ہو کہ پہاڑ کیسے اڑے گا، اتنا بڑا پہاڑ ایسے روئی کے گالے کی طرح کیسے اڑے گا. ارے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لرزہ طاری ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے اللہ نے پریکٹیکل دکھایا کہ ٹنوں وزنی پتھر ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں پانی کے ساتھ بہتے آئے اور گھروں پر بم کی طرح لگے، پوری عمارتیں صفائے ہستی سے مٹا دی. ارے جو کروڑ پتی سویا تھا وہ صبح اٹھا تو مقروض ہو چکا تھا، اس کے بچے بہ گئے، اس کی فیملی بہ گئی. مجھے سچ بتاؤ یار، اگر ہم پر یہ آفت نہیں آئی تو شکر نہیں بنتا ہے. ہم کہتے ہیں یار تھوڑا کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، تھوڑا فلاں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میرا وہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، آلویز کمپلین. ارے اللہ نے کتنا بچایا ہوا ہے ہم کو، کس قدر بڑی بڑی پرابلمز ہیں لوگوں کے ساتھ. خدارا زباں پر شکر لائیے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے.
नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अच्छा फिर सुभान अल्लाह, अब आगे चलें कि बात, सच्ची बात बताए क्या है? सबसे बड़ी नेमत जो मुझे आपको मिली है ना, मैं कहता हूं एक बंदे के पास दुनिया के अरबों रुपए हों और उसके पास ईमान ही ना हो, बताओ कुछ है उसके पास? क्योंकि ईमान नहीं तो कुछ नहीं, जहन्नम में जाना है उसने अगर बेईमान मरा। और हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान है। और सुभान अल्लाह, ईमान किसके सदके मिला है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके मिला है। अच्छा, अल्लाह ने पता ही कितनी बड़ी नेमत दी है प्यारे आका का, जो मुझे और आपको उम्मती बनाया ना, ये एहसान रब ने खुद कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में अपने किसी एहसान को इस तरह जिक्र नहीं किया जिस तरह इस एहसान का जिक्र किया। कुरान में रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें से एक रसूल मबऊस फरमाया। पता चला ये इतना अजीम एहसान है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों पर रब ने यह एहसान फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो अब बात समझ लीजिए कि ये सारी नेमतें जो मिली है ना, ये उसी नेमत का सदका है। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। ये जो सांसें चल रही है ना, मैंने शुरू में हदीस कुदसी सुनाई थी। अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब ये दुनिया न बनाता, अगर तुझे न बनाता तो फिर मैं और आप भी तो इस दुनिया में आए। किसके सदके? रसूल पाक के सदके। जिस्म में जान है उनके सदके, हाथों में ताकत है उनके सदके, ये जमीन जिसमें हम खड़े हो सकते हैं ये उनके सदके, आसमान है उनके सदके, दरख्त पत्थर फूल, ये चांद सितारे पहाड़ और दरिया सब उनके सदके हैं। जब तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब आइए, जब ये इतनी बड़ी नेमत रसूल पाक है हमारे लिए, तो इनका चर्चा कैसे होना चाहिए, इनका जिक्र कैसे होना चाहिए? सहाबा किराम से सीखते हैं, उनकी जबान पर हर वक्त रसूल पाक का जिक्र होता। एक बार नबी पाक हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला के घर तशरीफ लाए। हाय हजरत बिलाल की किस्मत के नबी पाक खुद तशरीफ लाए। हजरत बिलाल घर पे नहीं थे। पता है आपकी ज़ौजा क्या कहती है? कहती हुजूर बिलाल तो घर पे नहीं है, मगर वो जब घर पे होते हैं ना तो उनकी जबान पर एक ही रट होती है, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। नबी पाक ने ये फरमाया, प्यारे आका ये फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल का इश्क देखें, जब सरकार की बारगाह में होते तो दीदार मुस्तफ़ा करते, घर पे आते तो रसूल पाक का चर्चा करते। ये कैसा इश्क था। नबी पाक ने देखो हजरत बिलाल की कैसी तस्दीक फरमाई। आका फरमाते, मा हद्दसकी अन्नी बिलालुन फकत सदका, बिलाल मेरी तरफ से जो भी हदीस बयान करता है वो सच है। बिलालुन ला यकज़िबू, बिलाल झूठ नहीं बोलता। एक और बात सीखने को मिली कि अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते, झूठ से बचें। और हजरत बिलाल कैसे सच्चे कि नबी पाक उनकी गैबत में उनके पीछे फरमा रहे हैं कि बिलाल ने जो तुमसे बात की है ना सब सच की है, क्योंकि बिलाल झूठ नहीं बोलता। मगर हजरत बिलाल से सीखने को क्या मिला? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अरे जब बात करते थे रसूल पाक की बात करते थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सहाबी हैं, कितनी सबसे ज्यादा हदीसें आपसे रिवायत हैं। आपकी रूटीन पता है क्या थी? जब आपको कोई विलेज से देहाती आकर मिलता था ना, तो आप उस देहाती को रोक के पता है क्या कहते थे? क्या आपको मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, उससे पूछते ना कि नबी पाक की जियारत हुई है? कहते मैं नबी पाक को नहीं देखा। तो कब बैठे, मैं आपको नबी पाक के औसाफ बताता हूँ, प्यारे आका के कमालात सुनाता हूँ, नबी पाक का होलिया बताता हूँ। यानी लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते, उनकी बातें बताते, उनका सुभान अल्लाह उनका होलिया बताते। इसका क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। भाई सहाबाए कराम यकीनन नेकी की दावत भी देते थे, इस्लाम के अहकाम भी बताते थे, मगर वो जानते थे कि कमालात मुस्तफ़ा अगर बयान करेंगे, जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर की खूबसूरतियां बयान करेंगे, तो उससे क्या होगा? इनका इश्क नबी पाक से हो जाएगा, ये प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, इनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, इनका ईमान पुख्ता हो जाएगा। और जिसका ईमान पुख्ता हो, जिसको नबी पाक से इश्क हो, फिर वो नेकियों के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है।
آپ جب لسٹ بنانا شروع کرو گے نا آپ کا پیپر ختم ہو جائے گا. اگر حقیقت سے لسٹ بناؤ گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, تو پھر آپ کے دل سے ڈپریشن نکل جائے گا, شکر کے جذبات میں اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ہوں کہ ناشکریاں کر رہا ہوں, میں ہوں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. شاید میری ناشکری کی وجہ سے میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. شکر کرنے لگ جائیں تو نکل جائیں گے اس پرابلم سے. مگر ایک بات یہاں بڑی باریک سی سمجھنی ہے, جس کو کہتے ہیں شکر ضرور کریں, نعمتوں کا اظہار ضرور کریں, اس میں پراؤڈ نہ کریں اور بیجا نہ کریں. اب آج کل کیا ہو گیا ہے, کھانا کھانے گئے ریسٹورنٹ پہ, ابھی پہلے کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے کھانے کی تصویر پوسٹ کرنی ہے. گھر میں کوئی نیا صوفہ, کوئی پلنگ, نئی گاڑی, نئی موٹر سائیکل. سوشل میڈیا کا جو یہ ماحول ہم نے بنایا ہے نا, یہ ہم اپنے لیے درست نہیں کر رہے. اس طرح چرچا کرنے سے حسد پیدا ہوتا ہے, نظریں لگتی ہیں. یار اللہ نے آپ کو دیا ہے, بے شک آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنی فیملی کو بتائیں, شکر ادا, یہ سارے جہان کو بتانا اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرنا. اچھا بعض اوقات تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی, روڈ پہ اچھی گاڑی کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگا دی کہ یہ میں نے نہیں خریدی. ارے ابھی تو ملی نہیں ہے, اس پر حسد بھی, یعنی گاڑی نہیں ملی, حسد مل گیا, بری نظر مل گئی. لا حول ولا قوت. 4 10 15 لائک کے لیے حرام, جھوٹ, ناجائز, ایسا نہ کریں. اچھا اب آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ اب سیکھنے کو کیا ملا, کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. ایک تو وہ نعمتیں جو مجھے آپ کو ملی, اور سب سے بڑی نعمت وہ رسول پاک علیہ السلام ہے. روز چرچا کرنا ہے, روز ذکر کرنا ہے. اور سچی بات یہ, جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کا ذکر روزی زبان پر آنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہماری عادت ہی ایسی بن جائے, ہمارا کوئی دن ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ گزرے, ہماری کوئی محفل نبی پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزرے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. شعر بڑا کمال کا ہے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. یعنی جب آپ نبی پاک کا ذکر چھیڑیں گے نا تو شیطان کو بڑی تکلیف ہونی ہے, تو وہ بے شک پریشان ہوتا رہے. اور ہماری عادت یہ ہو کہ ذکر نبی پاک کا چھیڑتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, اور شیطان کو انشاءاللہ قیامت تک تکلیف پہنچاتے رہیں گے.